لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کے لیسن سے کیا سمجھا تھا آپ نے؟ حج کیا ہے؟ جی اس میں جو ہم نے کل دیکھا تھا نا کہ حج افضل عبادت کیوں ہے، کہ اس کا جو انتظار ہمیں شروع ہو جاتا ہے. تو کل جب میں نے حج کی دعا کی کہ میں نے انشاءاللہ حج کرنا ہے، تو واقعی میں وہ ایک انتظار اب سے شروع ہو گیا کہ وہ وقت کب آئے گا، اور ابھی سے پلاننگ شروع ہو گئی ہے. جو چیزیں کل باتیں پڑھی تھیں نا، ان کے ساتھ ایک پوائنٹ لکھنا شروع کر دی کہ میں نے اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے، اور میں نے تیاری کس طرح کرنی ہے، میں نے گائیڈ لائن کس طرح لینی ہے، اور اس میں کن کاموں سے میں نے رکنا ہے. جتنے بھی ہم نے کل پڑھے تھے پوائنٹس، ان کے ساتھ میں نے اپنے لیے ابھی سے ایک پلاننگ شروع کر دی ہے. تو پھر مجھے واقعی میں فیل ہو رہا تھا کہ یہ افضل عبادت ہے، کہ نیت کے ساتھ ہی اس کی کوشش شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں، حج ایک افضل عبادت ہے کیونکہ یہ قولی، بدنی، جسمانی، قلبی، مالی اور دیگر عبادات کا مجموعہ ہے. حج میں یہ تمام چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور پھر ایک انسان کے جو مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اس کی روح کے تقاضے، اس کے جسم کے تقاضے، اس کے جذبات کے تقاضے، اس کی عقل کے تقاضے، حج ان سارے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، ان کی تکمیل کرتا ہے. یعنی مختلف اعتبار سے انسان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہاں جا کر. ایک روحانی سفر ہے یا ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے. جسمانی اس اعتبار سے کہ انسان کو ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر وہ نہیں کر پاتا، لیکن وہاں حج کا کوئی بھی رکن اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو لازمی طور پر ایک جسمانی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے، طواف میں گھومنا پڑتا ہے، سعی میں دوڑنا بھی پڑتا ہے، اور اسی طرح جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایک مشقت ہوتی ہے. تو جسم کا ایک تقاضا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو حج اس تقاضے کی تکمیل بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے اور اس کو چومے، اس کے قریب جائے. تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگرچہ ہم دن میں کئی بار اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حج پر جاتے ہیں تو اللہ کا گھر جو ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنا گھر کہا ہے. تو انسان اس گھر سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی تکمیل کے لیے جو حجر اسود ہے اس کے قریب جا کر اس کو چومتا بھی ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو انسان کے جو جذبات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر پورے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور پورے شوق سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ حجر اسود تک پہنچنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کی عقل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو انسان جب بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، مختلف طرح کے لوگوں سے اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، اور ان سے وہ طرح طرح کی باتیں بھی سیکھتا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. کل کچھ لوگوں نے سوال کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، فرض حج تو ادا کر لیا جائے، لیکن اس کے بعد نفلی حج کی ادائیگی کے لیے کیوں بار بار پیسے خرچ کیے جائیں؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کی مدد شاید اس کو صرف پیسے دے کر کی جا سکتی. یہی ایک طریقہ ہے ہمارے ذہن میں مدد کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے؟ کام لگا کر، انہیں کام سکھا کر یا کام دے کر یا کام میں لگا کر. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ صرف ایک بار حج کرتے ہیں تو ان کو تو بمشکل سمجھ ہی آتا ہے کہ حج کیا ہے، اور وہ اس میں صرف سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حج کیسے کرتے ہیں، عملی طور پہ سیکھتے ہیں. اگرچہ پہلے بھی کتابیں پڑھ کے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
لیکن جو حج کے خاص فائدے ہیں اور گہرے فائدے ہیں وہ ایک بار حج کرنے سے سمجھ نہیں آتے. جو لوگ بار بار جاتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے یا ان کو بلاتا ہے یا ان کی خاص مدد کرتا ہے کہ اس کے گھر تک پہنچیں، تو وہ مختلف طریقوں سے کئی ایک نئی چیزیں سیکھتے ہیں. اور بار بار جیسے رمضان میں بھی عمرے پر جانے کا الحمدللہ اتفاق ہوا، تو اس میں نے دیکھا کہ خصوصاً مرد حضرات بزنس کی بہت باتیں کرتے ہیں وہاں. اور وہ بزنس صرف ایک ملک کے آئے ہوئے لوگ نہیں بلکہ آپس میں بہت انٹریکشن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کے موقع پر اس کی اجازت بھی دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں. اس لیے کچھ لوگ مستقل طور پر ہر سال جاتے ہیں، یا عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، اور عموماً یہ بزنس کمیونٹی ہوتی. تو میں نے اس پر بہت غور کیا کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں جو ان کو حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر نئے نئے بزنسز کو جاننا، اس کی اپرچونٹیز تلاش کرنا، دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، باہم ملاقات کر کے. اب دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان خاص طور پر ایک بزنس ٹرپ لگائے کسی ملک کا. اب اس میں کئی مشکلات بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ویزا نہیں ملتا، بعض اوقات وہاں جا کر انسان ایسے لوگوں سے مل نہیں پاتا، جان پہچان نہیں ہوتی. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر سب جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ کون کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس ملک سے آیا ہے. اور وہ ایک سپیریورٹی انفیریورٹی کمپلیکسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے سے تعاون کی فضا بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ایک دوسرے سے جب تعاون کی چیز سامنے آتی ہے تو پھر بعض لوگ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں کے روزگار کا سامان بھی کرتے ہیں. مثلا کوئی فیکٹری لگانے کے ذریعے، کوئی بزنس شروع کرنے کے ذریعے. اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص تو کیا حج کرنے گیا تھا، ایک عبادت کرنے، لیکن چونکہ اللہ نے ساتھ تجارت کی اجازت دی ہے تو اگر وہاں جا کر بھی تجارت کرتا ہے یا تجارت کی کوئی ڈیل کر کے آتا ہے یا پھر وہاں سے کوئی نیا آئیڈیا لے کر آتا ہے یا واپس آ کر کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو اس کے ذریعے کتنے نئے لوگوں کو جابز مل سکتی. کیا یہ غریبوں کی مدد نہ ہوگی؟ جب ہم صرف ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں نا، کنویں کے مینڈک کی طرح، نہ ہمارے ذہنوں میں وسعت ہوتی ہے، نہ ہمارے خیالات میں اس طرح کی وسعت اور مختلف چیزیں کرنے کی کوئی صلاحیت کہ کیا کیا اور کیا جا سکتا ہے. دیگر لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، مختلف بیماریوں کا علاج کیسے کرتے ہیں، رہن سہن کے طریقے کیا ہیں مختلف لوگوں کے. اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہم جب ایک ہی شہر، ایک ہی گلی، ایک ہی محلے، ایک ہی گھر میں ہی ساری زندگی رہتے ہیں نا، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہ ہجرت، نہ جہاد، نہ حج، نہ کوئی اور سیرو فی الارض، نہ کسی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر، اور نہ ہی اس مد میں کسی قسم کا کوئی پیسہ خرچ کرنا، اور نہ اس پیسے کو فی سبیل اللہ خرچ کرنا، تصور کرنا. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک محدود ذہنیت کے ساتھ ایک محدود قسم کی زندگی گزارتے ہیں، اسی میں بس خوشیاں تلاش کرتے ہیں. جو کچھ کماتے ہیں وہی کھانے پینے میں یا شادی بیاہوں میں یا رسم و رواج میں لگا دیتے ہیں، اور اس سے آگے نکل کر نہیں دیکھتے کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مرکز بنا دیا ہے کہ جہاں پر صرف روحانی تربیت ہی نہیں ہوتی، بہت اعتبار سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے جس سے مزید دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اگر انسان واقعی غریبوں کا بہت ہمدرد ہے نا، اور وہ تڑپتا ہے غریبوں کے لیے اور ان کو فائدے پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس نیت سے مختلف کاموں کو وہاں دیکھے گا، سیکھے گا، جانے گا، سمجھے گا کہ واپس آ کر کیا کرے؟ غریبوں کے لیے کچھ کرے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ کیوں جاتے ہیں لوگ بار بار، یہ کیوں اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں اور یہ غریبوں کو کیوں نہیں دے دیتے. یہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے. لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے؟ ایک بار آپ دے دیں کسی غریب کو بس، اور وہ ختم کر کے پھر مانگنے آ جائے. کیا سلوشن؟ اس کو کام لگایا جائے، اس کے لیے کام کے مواقع تلاش کیے جائیں. اور بہت سے لوگ وہاں جا کر ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر یہاں سے مزید ورک فورس کو بھیجا جاتا ہے. یہ سب کچھ سیکھنے سے آتا ہے. اور کوئی کچھ کہے؟ السلام علیکم.
وہاں پر ایک دفعہ حرم میں ایک عورت ملی مجھے، انڈیا سے وہ عورت آئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ یہاں آئی تھی تو میں نے دعا مانگی تھی، کہتی میں ایک پیسہ جوڑ کر عمرے کے لیے میں یہاں پہنچی، اور میں نے پھر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں ہر سال یہاں پر آؤں حرم میں. تو اس کے بعد کہتی ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے مجھے کہیں پتہ چلا، کوئی بات کر رہا تھا کہ جدہ میں ایک مارکیٹ ہے جو تھوک کی مارکیٹ ہے، اور انڈیا سے اگر وہاں چیزیں لائی جائیں تو بڑی اچھی قیمت ملتی ہے، اور یہاں سے میں کچھ ایسے آئٹمز لے جاؤں تو وہ انڈیا جا کے بڑے اچھے پروفٹ ملے گا. تو کہتی اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور میں ہر سال اب آتی ہوں. اور اسی طرح ایک موچی ملا میرے ہسبینڈ کو جو کہ کہتا ہے کہ میں 35 سال سے ہر سال یہاں پہ آتا ہوں، اور کہتا ہے میں ادھر آتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں، اور اب موچی سے یہ ہے کہ میری جوتوں کی اپنی دکان ہو گئی ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فقر بھی مٹاتے ہیں، اور جو ہے محتاجی کو بھی دور کرتے ہیں، اور گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں. اور مجھے جو ہے نا حج اور عمرہ ایسے لگتا ہے، اس کی مماثلت مجھے نا ایک بچے کی ڈلیوری کی طرح بھی لگتی ہے کہ ایک تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن پھر اس کا شوق، اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے پاک جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان جب وہاں سے آتا ہے تو پھر یہی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امید ہے کہ گناہ بخش دیے ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا سے محبت بڑھتی نہیں گھٹتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا تھا، تو دیکھا جائے تو حاجی بھی جب اس سفر پہ روانہ ہوتا ہے سب کچھ چھوڑتا ہے، بیوی، بچے، والدین، رشتہ دار، اپنا ملک، علاقہ، بزنس، کاروبار، اپنا جاب، سب کچھ ایک طرح سے چھوڑ کے وہاں پہنچتا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ وہاں جا کر مزید مال حاصل ہوتا ہے یا مزید بزنس فلرش ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے جو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف قربانیاں بھی کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیز مومن کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی، ٹھیک ہے، یعنی ایک سٹل اور ایک ساکت اور ایک جامد اور ایک ہی ماحول کے اندر گھٹے دبے رہنے والے انسانوں کی طرح نہیں وہ جیتا، مسلسل حرکت کرتا ہے. وہ حرکت اس کے لیے برکت کا سبب ہوتی. اور دیکھیے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیشہدوا منافع لہم، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، دیکھیں ان منافع کا جو ان کے لیے وہاں رکھے ہوئے اللہ نے، ان کو جا کر دیکھیں. تو یہ سراسر نفع کا سفر ہے. اور یہ تو ایک اصول ہے فطرت کا کہ دینے والا خرچ کرنے والا ہی پاتا ہے. اگر آپ صرف اپنا ہاتھ بند کر کے رکھیں کہ نہیں مجھے خرچ نہیں کرنا، میں فقیر ہو جاؤں گا، تو پھر آپ فقیر ہی رہیں گے کیونکہ آپ دل کے فقیر ہیں. لیکن جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو آپ دل کے غنی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لوٹاتا ہے، آپ کو دیتا ہے. وہ جو حج پہ جانے والے ہیں اگر وہ ان سارے فائدوں کو جو حج پہ جا کے انہیں ہوئے یا انہوں نے دیکھے، کچھ ہمیں نہیں ہوتے لیکن ہمیں دوسروں کو جو پہنچ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، تو پوری ایک لسٹ بن جائے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ لوگ اپنی مرضی کی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر پکا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ فقر دور کرتا ہے تو پھر وہ یقیناً دور کرتا ہے، یقیناً دور کرتا ہے، کیونکہ آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. ہماری اپروچ غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ غلط نہیں. ایک اور چیز یہ کہ حج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی الحج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کو حجۃ الوداع کے علاوہ حجۃ الاسلام اور حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا حج تھا جو دور اسلام میں ہوا صحیح طریقے کے مطابق. اور حجۃ البلاغ اس لیے کہ آپ نے وہ تمام پیغامات پہنچا دیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبے میں فرمایا تھا الا هل بلغت، کہ سنو لوگوں کیا میں نے بات پہنچا دی؟ تو لوگوں نے اس کی گواہی دی تھی، تو اس لیے اس کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے. ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ کیا حج کے لیے استخارہ کرنا چاہیے؟ کیوں؟ جی، فرض کی ادائیگی کے لیے استخارہ نہیں کرتے. مثلا رمضان آ چکا ہے اور آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ میں روزے رکھوں کہ نہ، ظہر کی نماز کا وقت آنے والا ہے اور آپ کہیں کہ میں ذرا استخارہ کر لوں کہ میں یہ نماز پڑھوں کہ نہ. تو
اس لیے حج جب فرض ہو جائے تو فوری طور پر فریضے کی ادائیگی کے لیے دوڑنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، کیا کرو؟ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سارعوا، کیا معنی ہے سارعوا؟ تیز چلو، دوڑو، کہاں؟ کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ تو حج کا سفر بخشش کا سفر ہے، تو اس سفر کی طرف دوڑو۔ وجنت، اور حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جنت، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین برابر ہے۔ تو گویا حج کے لیے نکلنا مغفرت کے لیے نکلنا ہے، جنت کے راستے پر نکلنا ہے، اس لیے شوق سے نکلنا چاہیے۔ اور جو شخص نہ نکلے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، یعنی جہاں ایک طرف حج کے لیے جانا فائدہ مند ہے، وہاں دوسری طرف فرض ہونے کی شکل میں حج کے لیے نہ نکلنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں، یعنی جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں جا رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے میں نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا 6 یا 7 غزوات میں شرکت سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اگر میری استطاعت ہے اور حج سامنے آ گیا ہے اور دوسری طرف غزوے پہ جانے کا وقت ہے تو میں حج کے لیے جانا چاہوں گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک